الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم قال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم. إن الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشهدهم في أمر الله وعمر واستقم حيان عثمان وقضاهم علي وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وحمزة أسد الله وأسد رسولي اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة باطنة لا تغادر ذنبا الله الله في أصحابي لا تتخذهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبيحب أحبهم ومن أبغضهم فبيبغض أبغضهم وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وسلطان ظل الله في الأرض من أهان سلطان الله في الأرض يهانه الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى على وجل أكبر والله يعلم ما تصنعون. محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت کی بہت بڑی مہربانی ہوئی کہ اس نے ہم تمام کو یہاں جمع فرما کے 2 رکعت واجب نماز ادا کرنے کی توفیق بخشی. محترم حضرات، جب عید کا دن ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول ہوتا تو ہمیں اس بارے میں جاننا چاہیے کہ پہلی فیصد میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام عید کی نماز ادا فرماتے، پھر گھر تشریف لاتے، اپنے ہاتھوں مبارک سے جانور ذبح فرماتے، پھر اس جانور کے گوشت کو پکا کے ناشتے کے طور پہ استعمال فرماتے تھے. یہ آپ علیہ السلام کا معمول ہوتا تھا. اللہ تعالی ہمیں بھی اس سنت پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. محترم عزیزان گرامی، آج کی جو عید ہے اسے عربی میں عید الاضحیٰ کہتے ہیں. اضحیٰ کا معنی ہے قربانی، یعنی قربانی کی عید. قربانی کا جو واقعے کی تاریخ ہے، ہم سب کو اس تاریخ کو، اس واقعے کو ہر سال یاد تازہ کرنے کی ضرورت ہے. واقعہ مختصر ہم کئی بار سنے ہوں گے. واقعہ مختصراً یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو بہت سالوں تک منتیں ماننے کے بعد، مرادیں مانگنے کے بعد، دعائیں کرنے کے بعد، گڑ گڑانے کے بعد، رونے کے بعد آخری عمر میں بڑھاپا کے عالم میں ایک لخت جگر نصیب فرمایا، جسے ہم اسماعیل ذبیح اللہ کے نام سے یاد کرتے ہیں. جب اس بچے کی عمر باپ کی انگلی پکڑ کے چلنے کے قریب ہوئی تو اللہ کی جانب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب دکھایا گیا، جس میں وہ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہے. ایسا خواب دنیا نے اتنا ہی اس سے پہلے کبھی دیکھا ہوگا، نہ قیامت تک دیکھے گی کہ بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرے. اس بات کو ہمیں یاد رکھنا ہے، انبیاء کا خواب وحی کا درجہ رکھتا ہے. جیسے وحی پر عمل کرنا نبی کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے، ایسا ہی خواب پر بھی. تو انبیاء کا خواب سچا ہوتا ہے، یقینی ہوتا ہے. تو اس لیے بچے کو مینا کے میدان میں لے گئے اور ذبح کرنے سے پہلے بچے کی رائے جاننے لگے. بیٹے اپنی اوپینین بتاؤ کہ میں خواب میں تمہیں ذبح کرتا ہوا دیکھا ہوں، کیا کہو گے؟ بیٹا کوئی معمول بیٹا نہیں تھا. بیٹا وہ تھا جس کے نسل میں 4000 سال کے بعد خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنا تھا. ان کا جواب ایسا تھا کہ سنتے ہی ہمارے ہوش اڑ جائیں گے. تو بیٹے نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان آپ کو جو حکم ملا اسے کیجئے، کیوں لیٹ کرتے ہو؟
कैसा जवाब। तो उसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बेटे को नीचे लिटाए और अपने आंखों पर पट्टी बांधे, छुरी चलाए। अल्लाह ताला को ना ही इब्राहिम के जरिए उनके बेटे को ज़बह कराना मकसद था और ना ही बेटे को ज़बह होना मकसद था, बल्कि अल्लाह ताला को इम्तिहान लेना मकसद था। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह और बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह दोनों इम्तिहान में कामयाब हो गए और ऐसी कामयाबी मिली। फिल फौर जन्नत से अल्लाह ने दुम्बे को भेजा, बेटे की जगह दुम्बा ज़बह हुआ और उसके बाद अल्लाह ताला ने हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह अलैहिस्सलाम की नस्ल में इस अमल के जरिए से क़यामत तक आने वाली उम्मत मुहम्मदिया पर कुर्बानी को वाजिब ठहराया। उसके बाद तो अज़ान गिरामी, ये कुर्बानी का जो वाक़या है इससे हमें बहुत बड़ी नसीहत मिलती है। सबसे पहली नसीहत ये है कि अल्लाह की जानिब से हमें जो हुक्म मिलता है फौरन अपने आप को वहां सर झुकाना है, करना है। ये नहीं सोचना है भाई इसमें क्या हिकमत है, इसमें क्या मसलियत है, ये करूंगा तो मेरा नुकसान होगा, फिलहाल मैं इसे नहीं करना चाहता हूँ, बाद में कर लूंगा। जैसे हज का मसला आता है, जब हज फर्ज हो जाता है मालदारों पे तो हम बहाने बनाने लगते हैं, अभी मैं नहीं करना चाहता हूँ, पहले जिम्मेदारियों से फारिग हो जाऊंगा, बच्चों की शादियों से फारिग हो जाऊंगा, मैं जब जॉब से रिटायर्ड हो जाऊंगा तब जाके मैं हज करने के लिए जाऊंगा। ऐसा सोचते हैं, बिल्कुल गलत। हुक्म आ गया, सहूलत है, फौरन निकल जाना है। अल्लाह का हुक्म यह भी है कि औलाद जब शादी की उम्र को पहुंच जाए तो फौरन निकाह करो, अल्लाह के नबी का हुक्म है। लेकिन हम यहाँ भी हीलों से बहानों से काम लेते हैं। नहीं, बच्चा भी पैरों पे खड़ना है तो क्या उतने दिनों से हाथों पे खड़ा, तो इसे ये कमाना है, सेटल होना है, उसके बाद हम करेंगे। ना, हमारे कुफरिस्तान के कानून के मुताबिक कम से कम लड़की की उम्र जब 18 साल को पहुंच जाती है, लड़के की उम्र 22 साल को पहुंच जाती है तो फौरन कर देना है। अगरचे इस्लामी कानून ये नहीं है बालिग के फौरन ही करना है, लेकिन यहाँ जहाँ रहते हम इस कानून के हिसाब से कम इस पर तो अमल करना है। लेकिन यहाँ भी हम बहुत हीनों से हवालों से काम लेते हैं, बहुत गलत है। अल्लाह का हुक्म फौरन अमल करना है। यही मुसलमान है, यही कुर्बानी का पैगाम है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह से ये नहीं कहे, अल्लाह ताला आप मेरे लख्ते जिगर को मांग रहे हैं ज़बह करने के लिए, मैं बजाय बेटे के अपने आप को ज़बह कर लूंगा, ये कह सकते थे। लेकिन उन्होंने वो कुछ भी ख्याल नहीं दौड़ाया, फौरन अल्लाह के हुक्म के सामने सर झुका दिए, अल्लाह आपका हुक्म आ गया मैं कर दूंगा। तो सबसे बड़ी इस वाक़े से हमको नसीहत ये मिलती है, अल्लाह के हुक्म को बजा आवरी ये जरूरी है। दूसरी नसीहत हमें इस वाक़े से ये मिलती है, अपने महबूब चीजों की कुर्बानी करना ये अल्लाह को बहुत ज्यादा पसंदीदा अमल है। देखिए अल्लाह ताला ने चाहते तो हजरत इब्राहिम को ये कहते थे कि इब्राहिम तुम अपने आप को ज़बह करना मेरे नाम पे, लेकिन अल्लाह ताला जानते थे कि हजरत इब्राहिम तो पहले ही से बहुत सारे इम्तिहानात में कामयाब होकर आ चुके हैं। उनके लिए अगर हम ये हुक्म दे तुम हमारे नाम पे ज़बह होना, वो कोई उनके लिए बड़ी बात नहीं, आसान बात। आग में जाके छलांग लगाने वाला आदमी अल्लाह के खातिर कि अपने आप को ज़बह नहीं करेगा अल्लाह के खातिर, लेकिन उनको उनके बेटे की कुर्बानी करना ये हो सकता मुश्किल अमर, क्योंकि बुढ़ापे के आलम में बहुत मन्नतें मुरादें दुआएं गिड़गिड़ाने के बाद लख्ते जिगर मिले, ऐसे बेटे को ज़बह करना ये इम्तिहान का अमर होगा। तो इसलिए अल्लाह ने बजाय अपने आप को ज़बह करने का हुक्म देने के खलीलुल्लाह को अपने बेटे ज़बीहुल्लाह को ज़बह करने का हुक्म दिए। तो इससे मालूम होता है महबूब चीज की कुर्बानी देना अल्लाह के यहाँ पसंदीदा है। तो हमारे लिए महबूब चीज क्या है? हमारे यहाँ पैसों से भी ज्यादा महबूब चीज नफसानी ख्वाहिशात है। पैसों से भी ज्यादा हमें महबूब कोई चीज है तो नफसानी ख्वाहिशात, नाजायज ख्वाहिशात। ये होते ही ख्वाहिशात जायज, वो तो कर सकते हैं, शरीयत का हुक्म है। कुछ होते ही नफसानी नाजायज ख्वाहिशात, हराम ख्वाहिशात, उससे हम जब तक नहीं बचेंगे तब तक हमारी कुर्बानी, ये कुर्बानियां जो जानवर का हम ज़बह करते हैं वो रस्मी तो कहलाएंगे, लेकिन अल्लाह के यहाँ उसके हकीकत नहीं होगी। तो हमारे अंदर जिसके अंदर भी जो भी नाजायज ख्वाहिश है वो आदमी आज ही से इरादा करे, इंशाल्लाह मैं इसे तौबा करूंगा, अभी से छोड़ दूंगा, आज ही से छोड़ दूंगा। अगर खुदा न खासा किसी के पास बदनजरी की आदत है तो अभी से तौबा करे, बदनजरी में नहीं करूंगा। किसी को झूठ बोल के कमाने की आदत पड़ी हुई है, ये ख्वाहिश है तो अभी से इरादा करे, तौबा करे, आइंदा से मैं ये हरकत नहीं करूंगा। किसी के अंदर धोखा देने की आदत है, जुल्म करने की आदत है, दूसरों के ऊपर दूसरों को टोपियां पहनाने की आदत है, तो अभी से वो नियत करे, इरादा करे, भाई आइंदा से ये हरकत नहीं करूंगा। कोई गलत तरीके से कमा रहा है
رشوت لے کے یا رشوت دے کے یا بلا وجہ سود میں مبتلا ہو کے، یہ چیزوں سے جب تک ہم توبہ نہیں کریں گے، یہ جانوروں کی قربانیاں آخرت میں ہمارے لیے کچھ بھی کام نہیں آئیں گے. یہ قربانی کے عمل کے ذریعے سے اللہ ہمیں یہی چاہتے ہیں، بندے تم تو جانور کی گردن پہ چھری جس طرح چلاتے ہو، اس سے پہلے اپنے نفسانی خواہشات کے اوپر بھی چھری چلاؤ. تو یہ جذبہ، یہ جنون ہمارے اندر نہیں آئے گا تو پھر یہ قربانیاں بس نام کی فارمالٹی، یہ رسمی بن جائیں گی، حقیقت نہیں ہوگی. دیکھیں ہم جانور کو ذبح کرنے سے پہلے ایک دعا پڑھتے ہیں، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. دعا کا کیا معنی ہے کہ یا اللہ میری نماز تیرے لیے ہے، میری قربانی تیرے لیے ہے، میرا جینا تیرے لیے ہے، میرا مرنا تیرے لیے ہے. تو ہم جئیں گے تو بھی اللہ کے لیے جئیں گے، مریں گے تو بھی اللہ کے لیے مریں گے. یہ جذبہ پیدا ہونا اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں. تو ہمیں سے ہر ایک آدمی یہ ارادہ کرنا ہے، میں بقیہ زندگی جیوں گا تو اللہ کے لیے جیوں گا، مروں گا تو اللہ کے لیے مروں گا. میرا ہر عمل اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے ہوگا. یہ طلب، یہ جنون، یہ جذبہ دل میں آنا یہ اللہ میاں چاہتے ہیں. تو یہ قربانی کا جو واقعہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اس سے ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے کہ ہمیں نفسانی خواہشات کو قربان کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. 2-3 مسائل قربانی کے تعلق سے سنیے کہ بہت ضروری ہے. دیکھیے جانور کو ذبح کرنے کے بعد جانور جب تک خود سے ٹھنڈا نہیں ہوتا اس کی کھال کو نکالنا، اس کی گردن کاٹ دینا، اس کا سر الگ کر دینا، اس کے پیر الگ کرنا، یہ مکروہ تحریم ہے، ناجائز ہے، حرام ہے. یہ کام اگر قصاب کرے گا تو اسے بھی گناہ ہوگا، ہمارے سامنے کر رہا ہے ہمیں دیکھ کے چپ ہیں تو ہمیں بھی گناہ ہوگا. یہ ظالمانہ حرکت ہے. تو اس لیے قصاب لوگوں کو بتا دینا ہے بھائی ذبح کرنے کے بعد 8-10 منٹ چھوڑا لو، خود سے ٹھنڈا نہ ہو جائے. وہ لوگ کہیں گے نہیں چھوڑیں گے تو پھر وہ سخت ہو جائے گا، اسے نکالنا چمڑی مشکل ہو جائے گی، بہانے بناتے، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. جانور جب تک ٹھنڈا نہیں ہوتا تب تک اس طرح کی حرکتیں نہیں کرنا ہے. وہ ٹھنڈا ہونے سے پہلے ٹھنڈا کرنے کے لیے اس کی گردن ایک دم کاٹ کے توڑ دیتے ہیں، یہ بھی غلط حرکت ہے. اور سینے تک اس کے دل کے پاس جا کے چھلی ہوتی ہے اسے بھی کاٹ دیتے ہیں، بالکل حرام حرکتیں. خود سے جانور ٹھنڈا ہونا ہے. تو ہمارے آنکھوں کے سامنے ہمارے پیسے لے کے ہمارے جانور کے ساتھ یہ ظالمانہ حرکت ہو رہی ہو، ہم چپ رہے تو پھر یہ بہت غلط بات ہے. تو اللہ کے لیے آپ لوگ قصاب کو پہلے بتا دیجئے بھائی آپ کو کرنا ہے تو یہ طریقہ اپنانا ہوگا. چاہے ہم آپ کے لیے 50 روپے زیادہ ہی دے دیں گے لیکن ہمارے آنکھوں کے سامنے یہ حرکت نہ کرنا. یہ بات. دوسری بات، جانور کے سامنے چھری تیز کرنا منع ہے. ہم لوگوں سے یہ غلطی ہوتی ہے، جانور کو لٹا کے اس کے اوپر پیر رکھ کے بعد میں چھری آگے تیز کرتے ہیں، بہت غلط. چھری وغیرہ پہلے ہی سے تیز کر لینا ہے جانور کو لٹانے سے پہلے. ایک صحابی اس طرح کر رہے تھے، جانور کو لٹائے، اس کے اوپر پیر بھی رکھ دیے، اب پھر چھری کو تیز کرنے لگے تو اللہ کے نبی کی نظر پڑی تو اللہ کے نبی ناراض ہو گئے، کہنے لگے اتريد تمیتہ مرتين، کیا تم اس کو 2 مرتبہ مارنا چاہتا ہو؟ اب تو تم کاٹو گے تب تو وہ مرے گا، اس سے پہلے تم اس کے سامنے چھری تیز کر کے مار رہے ہو، یہ ٹھیک نہیں ہے. تو چھری وغیرہ تیز پہلے ہی سے کر لینا ہے. تیسری بات، جانور کے سامنے جانور کو ذبح کرنا سخت گناہ ہے. اس سے بھی ہم دھیان میں رکھنا ہے کہ جانور کے سامنے جانور کو ہرگز نہیں کرنا. کیوں؟ دیکھے گا تو اسے پہلے ہی سے کڑن تکلیف محسوس ہوگی، کیا بھائی میرے ساتھ اسی طرح کا عمل ہونے والا ہے. تو اس لیے جانور کے سامنے جانور کو اللہ کے خاطر ذبح نہ کریں. جگہ تنگ ہے تو اس طرح پردوں کا انتظام کے لیے پردہ رکھیے، وہاں ذبح کیجئے، پھر جانور کو پھر لے جائیے جگہ کی تنگی ہو تو. لیکن جانور کے سامنے جانور کو ذبح ہرگز نہیں کرنا ہے. یہ 3 چیزیں بہت اچھی طرح یاد رکھنا ہے. عزیزان گرامی، دیکھیے ہمارا دین اسلام ہمیں پاکی صفائی کی طرف بہت زیادہ زور دیتا ہے. پاکی صفائی کو آدھا ایمان کہا گیا. تو ہم جانوروں کو ذبح کرنے کے بعد اس کی جو کچھ گندگی ہوتی ہے وہ ہر جگہ نہیں پھینکنا ہے. خصوصاً وہ لوگ کہ جن کے پڑوس میں غیر مسلم رہتے ہیں وہ لوگ اور بھی زیادہ اس کا انتظام کرنا ہے کہ پاکی صفائی اٹھا کے ہم دور پھینکیں گے، وہاں پھینکیں گے جہاں میونسپلٹی کی جانب سے انتظام ہوتا ہے یہاں پھینکنا. تو وہیں پھینکنا ہے کہ نالوں میں بہا دے رہے ہیں، گھر کے سامنے ایسے ہی چھوڑ دے رہے ہیں، اس میں مکھیاں بیٹھ رہی ہیں، مچھراں بیٹھ رہی ہیں کہ اس کی اسمیل آ کے پھیل رہی ہے. یہ بالکل غلط حرکت. تو جب تک ہم پاکی صفائی کا اہتمام نہیں کریں گے پھر ہماری قربانی یہ بھی اپنے اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں بنے گی. تو پاکی صفائی کا اچھی طرح انتظام کیجیے. دیکھیے جانور ذبح کرنے کے بعد کچھ نوجوان آ کے سیلفیاں لیتے ہیں، ویڈیو وغیرہ بناتے ہیں. اللہ کے واسطے حرکت نہ کیجیے. ہم کسے دکھانا چاہتے ہیں؟ بہت لوگ اس سے بھی بڑی حماقت یہ کرتے ہیں کہ وہ ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں.
سوشل میڈیا کی کنٹرولنگ کیا ہمارے رشتہ داروں کے ہاتھوں میں ہے؟ وہ تو غیروں کے ہاتھوں میں، دشمنوں کے ہاتھوں میں. یہ چیز کو اور زیادہ پھیلائیں گے، پھر مسلمانوں کو ٹارگٹ بنائیں گے. تو آج کل کی نازک حالتوں میں اس طرح کی حرکت ہرگز نہیں کرنا ہے. ویڈیو وغیرہ بنا کے سوشل میڈیا پہ ہرگز نہ ڈالیے. پہلی بات بنانا ہی نہیں ہے، اگر بنا بھی لیے تو اسے نہیں شیئر نہیں کرنا ہے. تو یہ چیزوں کا اگر ہم دھیان رکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی ہماری قربانی قابل قبول ہوگی. اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللهم انت السلام منك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الجنة نعوذ بك من النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اللہ آپ ارحم الراحمین ہی، احکم الحاکمین ہی، خیر الرازقین ہی. پورے دنیا والوں کی دل آپ کے قبض قدرت میں ہیں. اللہ آپ جس طرف چاہتے ہیں موڑ دیتے ہیں. اللہ ہمیں اسلام کی حالت میں زندہ رہنے کی، ایمان کی حالت میں موت آنے کی توفیق نصیب فرما. اللہ ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا ہر عمل آپ کی رضا کے لیے ہونے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ شیطان اور نفس ہمارے کھلے دشمن ہیں، ان دونوں سے ہماری حفاظت فرما. اللہ ان کے حملوں سے، ان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما. اللہ خشوع خضوع کے ساتھ جاندار نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرما. اللہ سجدے کا سرور خوشی نصیب فرما. اللہ آپ سے مناجات کرنے کی توفیق نصیب فرما. اللہ ہم ایسے مسافر ہیں کہ سفر تو بہت لمبا ہے، توشہ کچھ نہیں ہے اور راستہ بہت ہی پرخطر ہے. اللہ ایسی گھاٹی سے ہم کبھی گزرے بھی نہیں. اللہ آپ کے پاس آنے سے پہلے خوب سے خوب توشہ تیار کر کے آنے کی توفیق نصیب فرما. اللہ ہماری تہی دامنی پہ رحم فرما، کرم فرما. یا اللہ آج جتنے بھی لوگ قربانیاں دے رہے ہیں سنت کے مطابق، شریعت مطہرہ کے مطابق، آپ کے لیے، آپ کی رضا کے حصول کے لیے قربانی دینے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ مسائل کا لحاظ کرتے ہوئے قربانیاں دینے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ آخرت کی ہر منزل میں کامیابی نصیب فرما. یا اللہ موت کے وقت کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ جن کے بھی والدین باحیات ہیں، یا اللہ ان کے حیات میں برکت نصیب فرما. یا اللہ جن کے والدین آپ کے پاس آ چکے ہیں، یا اللہ ان پہ رحم فرما، ان پہ کرم فرما. یا اللہ کسی گناہ کے بسبب عذاب میں گرفت ہو تو انہیں اپنے فضل و کرم سے معاف فرما. یا اللہ ہم مغفرت چاہتے ہیں. یا اللہ معافی مانگنے والے آپ کو بہت زیادہ پسند ہیں. اللہ ہم معافی مانگتے ہیں، ہمیں بھی معاف فرما، ہمارے مرحومین کو بھی معاف فرما. یا اللہ مسلمانوں پہ جو آئے دن نئے پریشانی آتے ہیں، خصوصاً مسلمانوں نے ہند کے ساتھ، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے مسلمانوں کی جانوں کی، مالوں کی، آبرو کی، عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ تمام دنیا کے مسلمانوں میں اتحاد اتفاق نصیب فرما. یا اللہ یہ پریشانیاں بس اس لیے آتے ہیں ہم بزدل ہیں. یا اللہ پریشانیاں اس لیے آ رہی ہیں کہ ہم آپ کے راہ میں جان و مال لٹانے کا جذبہ نہیں رکھتے ہیں. یا اللہ یہ کمزوری ہماری ہے. یا اللہ ہماری کمزوری کو دور فرما. یا اللہ ہمارے اندر شجاعت بہادری نصیب فرما. تیری راہ میں لڑنے کی، تیری راہ میں جان مال قربان کرنے کی توفیق نصیب فرما. اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما. اللہ جتنے بھی لوگ حجاج آپ کے گھر کی زیارت کے لیے آئے ہیں ان کے حج کو قبول فرما. اللہ ہماری قربانی کو قبول فرما. اللہ دعا کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.